ہو، کوئی اس امر کو اپنی جگہ سے ہٹانے والی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ امر ہوتا ہے فرضیت بتانے کے لیے. اور ادعو ایک ایسا امر ہے جو ایک دو مرتبہ قرآن میں نہیں آیا، چار پانچ مرتبہ. ایک جگہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی کی طرف بلاؤ. ادعو الی سبیل ربک، اور کیا ہے فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، وہاں الی ربک ہے، سبیل نہیں ہے. اپنے رب کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ. اور صرف حکم آیا ہے ایسا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بلانے والوں کے احوال سنائے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب کوئی کام آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں رکاوٹیں ہوں گی، بہت سی سہولتیں بھی ہوں گی. تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے احوال، ان کی تاریخیں سنائی ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کی طرف بلایا ہے. خواہ انبیاء علیہم السلام ہوں، یا کوئی اللہ کا ولی ہو، یا کوئی مان لیجئے ہدہد جیسا پرندہ ہو، جس نے بھی اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کے راستے کی طرف بلایا، تو اللہ نے ان کی تاریخ بیان کی. تو اس لیے یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے، بہت اہم امر ہے. تو معمولی فرض نہیں ہے، یہ ام الفرائض ہے. لیکن نماز بھی فرض ہے. کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو کیا کہیں گے آپ؟ ننگا نماز پڑھ رہا ہے، بالکل برہنہ مادر ذات ثلاثی مجرد بن کر، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ نے اکثر یہ آیا کہ رسولا منہم، کہیں ہے رسولا من انفسہم. مطلب یہ ہے کہ داعی کو ایسا ہونا چاہیے جو انہی میں سے ہو. یہ نہیں کہ میں آپ میرا قبیلہ الگ، آپ کا قبیلہ الگ، میں عالم آپ جاہل، میں کالا آپ گورا، میں اردو والا آپ بنگلہ والے، میں یو پی کا اور آپ بہار کے. یہ جو میں اور آپ، یہ جو فرق ہے، یہ فرق جو ہے دعوت کے لیے قاتل ہے. داعی کو کیا ہونا چاہیے؟ رسولا منہم من انفسہم، اپنائیت ہونی چاہیے. اپنا آدمی، یعنی مدعو کو، سامنے والوں کو لگے کہ دعوت دینے والا ہمارا ہی آدمی ہے. تو ہمارا ہی آدمی ہے. اپنائیت پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر حکمت ہے وہ ہے خدمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تو آپ جب تشریف لے آئے گھر پر بہت زیادہ خوف زدہ ہو کر، اما جان خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور فرمایا کہ انی اخشی علی نفسی، میں تو اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتا ہوں، میرے اوپر کمبل اڑا دو. تو کمبل اڑا دی گئی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب آپ کو کچھ سکون ہوا اور اما جان خدیجہ سے بیان کیا پورا واقعہ، اور اپنے اندر جو خوف ہے، جو گھبراہٹ ہے، اس کا ذکر کیا، تو اما جان خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. ظاہر ہے کہ یہ پہلی وحی ہے. اس سے یعنی آپ کی عمر 40 سال اس وقت، ابھی دعوت دینے کا کام شروع نہیں ہوا. دعوت کی ذمہ داری آنے سے پہلے جو 40 سال کی زندگی ہے وہ کس کام میں لگی ہے؟ آپ نے کیا کیا؟
آپ کی زندگی کو پوری زندگی کا نقشہ سامنے کر دیا. کس نے؟ حضرت خدیجہ. اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا پہلی وحی آنے پر، اللہ کا کلام ہے، قول ثقیل ہے، جبریل امین سے پہلی ملاقات ہے، ظاہر ہے کہ بہت یعنی عظیم واقعہ ہے. تو اماں جان خدیجہ نے جو فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحیم، یعنی آپ کیا کیا کام کرتے ہیں وہ گنوا رہی ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ دعوت دینے سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے، اس کی حکمت کیا ہے، کس چیز کے ذریعے سے دعوت کا میدان ہموار ہوتا ہے، کس چیز کے ذریعے سے داعی اور مدعو کے درمیان اپنائیت پیدا ہوتی ہے. وہ اماں جان خدیجہ کی باتوں سے سمجھ پائے گا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتقری الضیف، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. وتحمل الکلب، بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، کمانے سے جو لوگ عاجز ہیں، بے بس ہیں بیچارے، آپ کما کر ان کو دیتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کے اندر جو لوگ پریشان ہیں ان کی آپ اعانت کرتے ہیں. بتائیے، نہ تو نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ تلاوت کا ذکر ہے، وہ تو شروع ہوا ہی نہیں تھا ابھی. لیکن کیا کیا کام کیا. ان پانچوں کاموں کا اگر آپ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کریں گے تو کیا نکلے گا؟ انسانیت کی خدمت. نہ یہ دیکھو کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، نہ یہ دیکھو کہ کرسچن ہے کہ یہودی ہے. ساری انسانیت اللہ کا عیال ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا مدعو ہے. اس مدعو کو ہمارا اپنا بنانا ہے، اپنے کو ان کا اپنا دکھانا ہے، ان کے دلوں کے اندر داخل ہونا ہے. تبھی ہوگا رسولا من انفسہم، خود انہی میں سے. یہ سب سے بڑی حکمت ہے دعوت. اس کے بغیر اگر آپ نے دعوت دی تو وہی ہوگا جیسے بغیر وضو کے نماز. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اس کے بعد جب آپ نے اس وحی کے بعد تقریباً 2-2.5 سال کا وقفہ تھا، پھر جب لوگوں کے سامنے اس کے اظہار کا حکم ہوا کہ اب دعوت دو، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو آگاہ کرو. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وثیابک فطہر، اپنا دامن پاک رکھو. والرجز فہجر، گندگی چھوڑو. ولا تمنن تستکثر، زیادہ وصول کرنے کے لیے احسان مت کرو. ولربک فاصبر، اپنے رب کے حکم کے لیے جمے رہو، صبر کرو. یہ پہلی وحی میں ہے. یہ پہلی وحی کا مطلب شروع میں اترنے والی آیتوں میں سے ہے. اترنے کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دوسری ہے. پہلی وحی ہے اقرا بسم ربک، دوسری ہے یا ایھا المدثر، تیسری ہے یا ایھا المزمل. ظاہر ہے کہ ابھی کھل کر دعوت شروع نہیں ہوئی، ابھی تو ابتدا ہے. ابتدائی احکامات کے اندر اور رجز فہجر آیا، گندگی چھوڑو. رجز سے کیا مراد ہے؟ رجز ابھی تو جلالین شریف پڑھی نا،